ہمارا مذہب میں کنورژن نہیں ہے. آپ پارسی نہیں بن سکتے, اور جب آپ باہر شادی کیا تو آپ پارسی نہیں رہ سکتے. ٹاور آف سائلنس ہے نا, اس کو دخمہ کہلاتے ہیں. جو کراچی میں دخمہ ہے نا, یہ بھی 1860s کی ٹائم پہ بنا ہوا ہے. ہم لوگ نے پہاڑی پہ باڈی کو, لاش کو رکھتے تھے, اور اس ٹائم پہ مختلف پرندے آ کے ان لیس دین 24 hours یا 12 hours میں آپ ختم. Community is a dying community. It is not declining. It is a dying community, not because of any external factors, because of us. Because ہم لوگ کام کرنے چاہتے ہیں, فیملی کے لیے ٹائم نہیں رکھنے چاہتے, بچے نہیں بنانے چاہتے. پوری دنیا میں 1,20,000 سے ہے نہیں, بس اتنا ہی پوری دنیا میں. میں میری بیوی کو بول رہا تھا اور فیملی کو, میں 7 بچے رکھوں گا, تو 2 بچے کے بعد بس. ہمارا ایک اسپیشل یہ ہے ویسٹ, جب ہمارا نوجوت ہوتا ہے مولوی ہم کو پہناتے ہیں, اور اس ٹائم سے جب تک آپ مر جائیں آپ کو پہننا ہے. ہمارا کھانا میں بھی اچھے دن میں, شادی کے دن, سالگرہ, اینیورسری, اس میں ہم لوگ 1-2 آئٹم نہیں کھائیں گے. ایک تو اس کو دھن ساگ, جیسے آپ کا حلیم ہے نا, تقریباً ایسے دیکھنے میں آتا ہے, ٹیسٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. ہمارے لیے فائر از اے ویری سیکریڈ اینڈ ویری پیور سمبل. اٹس اے سمبل. وی بلیو ان ون گاڈ ایز آئی سیڈ. ہمارا بھی 5 ٹائم نماز ہے. ہمارا وہی ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ کا مولوی اذان کرتا ہے نا, ہمارا مولوی گھنٹی بجتا ہے. کراچی میں ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے جو ہمیشہ سے خاموش رہی, مگر شہر بھر میں ان کا کام بولتا رہا. وہ کمیونٹی جس نے بڑے تعلیمی ادارے بنائے, اسپتال قائم کیے, بڑے پیمانے پر کاروبار کیا, لوگوں کو روزگار دیا, شہر کی تعمیر و ترقی میں بھرپور چیریٹی کی. وقت گزرتا گیا, شہر پھیلتا گیا, مگر پارسی کمیونٹی ہے وہ سکڑتی چلی گئی. آج صورتحال یہ ہے کہ شہر میں چند ہی پارسی نظر آتے ہیں. یہ پارسی کون ہوتے ہیں, ان کی تاریخ, تہذیب اور روایات کیا کیا ہیں, اور آنے والے وقتوں میں ان کا مستقبل کیا ہوگا. اس پوڈ کاسٹ میں ہم پارسی برادری پر بات کریں گے, اور اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں پارسی برادری کی جانی مانی شخصیت اور آواری گروپ کے چیئرمین ڈنشا آواری صاحب. سر کیم چھو؟ گھنو فائن چھو. یہ میرا گجراتی بہت خراب ہے, میرا اردو بہت خراب ہے, اور میری بیوی بہت ہنستی ہے اور بولتے کہ یہ شرم آنا چاہیے کہ آپ کا بولنے کا. زیادہ تر گجراتی میں بلونگ وہ گجرات سے آئے ہیں. جی, سو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا حال ہے, کیم چھو؟ ہوں ٹھیک چھو. ٹھیک چھو. چلیں سر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پارسی کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, اور کراچی میں جو ان کی خدمات ہیں سماجی کاموں میں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو سر کیا دیکھتے ہیں کراچی کو, پارسی نہ ہو تو کراچی آج کیا ہوتا؟ دیکھیں, پہلے تو پارسی میں ایک چیز کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. جب ہم لوگ پارسی بولتے, دا مین ریلیجن از زوراسٹرنزم, زرتشتی, یہ ریلیجن ہے. پھر اس میں سے جو زرتشتی 6 سینچری میں 6 AD میں ایران سے انڈیا آئے, وہ پارسی کہلاتے ہیں, بیکاز انہوں نے ایران میں فارس پروونس یا وہ پارس پروونس بلاتے, تو ان کو وہ آئیڈینٹی دیا تھا کہ یہ پارس پروونس سے آئے, یہ پارسی ہے. باقی ایرانی زرتشتی ہے جو ایران میں ابھی بھی ہے لیکن کم ہے. تو یہ فرسٹ. تو جب ہم لوگ پارسی بولیں گے اس کا مطلب ہے دونوں, پورا ریلیجن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ ہے کہ تو یہ ہے ہمارا پیچھے کا, اینڈ دا ریلیجن بلیوز ان ون گاڈ. اور ہمارا مین ریلیجس فاؤنڈنگ موٹو جو سب پارسی پیدا ہوتے, جب وہ بڑا ہوتے وہ سیکھتے, گڈ تھاٹس, گڈ ورڈز, گڈ ڈیڈز. تو یہ فاؤنڈیشن ہے آئی بلیو فار آل دا پارسی چیریٹی ڈیولپمنٹ جو پارسی نے انڈیا اور پاکستان میں کیا. ریلیجن وائز ہم لوگ, جیسے میں بولا تھا کہ اپروکسیمیٹلی 8000 BC میں یہ شروع ہوا. ہم لوگ ایران میں رہے. 550 BC میں سائرس دا گریٹ آیا جو مشہور زرتشتی کنگ تھا. اس کے بعد درائس آیا, زرکسیز آیا, میرا بھائی کا نام بھی زرکسیز ہے, اور ایسے چلتے گیا ٹل ڈیورنگ سائرس's ٹائم. آئی تھنک, سوری میرا ہسٹری تھوڑا خراب ہے, بٹ ڈیورنگ سائرس's ٹائم الیگزینڈر دا گریٹ, جو سب لوگ بولتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ, لیکن
ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی گریٹ تھا. الیگزینڈر دا گریٹ آئے تھے ایران میں اور انہوں نے پورا ہمارا کتابیں, پورا سویلائزیشن, پریئر بکس, سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا تھا. دا ورسٹ پیریڈ آف زرتشتی مائگریشن ٹک پلیس یہ انڈیا میں جب مونگلز آئے, اور مونگلز نے جو ڈیوسٹیشن کیا پارسی زرتشتیز کو, تو وہ پہلے والے کچھ اس کے مطابق کچھ نہیں تھے. اینی وے اس کے بعد زرتشتی ریمینڈ ان انڈیا, وی ور اسٹیئنگ انڈر گراؤنڈ, کوئی بڑی وہ نہیں ہو رہے تھے. اور تقریباً کراچی میں 1830s 1830s میں جسٹ بفور دا برٹش راج کراچی میں وہ آ گئے, بامبے سے, گجرات سے, اڈواڈا سے, فلاں ڈفرینٹ پلیسز سے, اور وہاں سے وہ یہاں آئے. پورٹ سٹی تھا, اور جب یہاں آئے اور جب انڈیا میں بھی برٹش آئے تو انہوں نے اپرچونیٹی لیا برٹش کے ساتھ کام کر کے ڈیولپمنٹ ہو. تو انہوں نے خود کے لیے, فیملی کے لیے بھی اچھا کیا, اور انہوں نے جیسے آپ ابھی انٹروڈکشن میں بول رہے تھے, اسکول شروع کیا, ہاسپٹل شروع کیے, سوشل سروسز شروع کیے. دا فرسٹ میئر آف کراچی واز اے پارسی, جمشید نصروان جی مہتا, فرسٹ میئر آف کراچی فار 10 years اور 9 years, وہ میونسپل کاؤنسل پہ بھی تھا. سو یہ تقریباً اس زمانے سے پھر ہم لوگ کراچی میں تھے. اور ایک چیز میں بہت پراؤڈلی کہتا ہوں کہ جب 1947 آیا, پارسی واپس نہیں گئے, یہاں ہی رہ رہے. کوئی پارسی دیٹ آئی ایم اویئر, نو پارسی آئی ایم اویئر آف وینٹ بیک ٹو انڈیا. جیسے مائگریشن تھا مسلمان کا اور ہندو کا اپ اینڈ ڈاؤن, پارسی یہاں ہی رہے, بیکاز انہوں نے یہاں لینڈ آف اپرچونیٹی تھا, انہوں نے دیکھا قائد اعظم کا ویژن, اینڈ پارسی نے اس کے ساتھ ترقی ہوئی, اینڈ دے اسٹیڈ آن. سو یہ ہے بیسک ہسٹری آف زورواسٹرنزم اور جو پارسیز جو کراچی میں آئے, اور یہ تقریباً جیسے میں بول رہا تھا 1830s میں تقریباً آئے تھے. ڈنشا صاحب, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کراچی کے پہلے میئر جو منتخب میئر تھے وہ جمشید نصروان جی تھے, اسی طرح بڑے مخیر حضرات بھی گزرے ہیں جس میں ڈلجی ڈنشا جنہوں نے NAD بنائی, اس کے علاوہ لیڈی ڈیفرن اسپتال, اور کئی ایسے اسپتال ہیں جہاں آج بھی تختی لگی ہوئی ہے 100 سال پرانی, جس میں کسی نہ کسی پارسی نے کچھ چیریٹی کی, اس کا نام وہاں لکھا ہوا ہے. ابتدائی کراچی کے جو اسکول ہیں اس میں ماما پارسی اسکول ہے, BVS اسکول ہے, یہ بھی پارسیوں کے بنائے ہوئے ہیں, جہاں آج بھی بچوں کو ایڈمیشن بڑی مشکل سے ملتا ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان اسکولوں میں ہمارا بچہ پڑھے. سو پارسیوں کی بڑی خدمت ہے تعلیم کے لیے بھی اور دیگر سماجی کاموں میں بھی. BVS اور ماما اسکول پارسی بوائز اینڈ ماما اسکول پارسی گرلز اسکول کا ایک, یہ بھی تقریباً 1800 کے کچھ ہے. 1947 میں قائد اعظم صاحب نے پارسی کمیونٹی کے لیڈرز کو بلائے, بولے کہ دیکھو ابھی یہ مائگریشن, یہ پارٹیشن ہونے والا ہے, وہاں سے سب لوگ آئیں گے, بچے لوگ آئیں گے, آپ کی 2 اسکول ٹیمپریریلی پلیز آپ سب کے لیے کھول دے, بیکاز ان کے لیے اسکول کا ضرورت تھا نا. تو اس ٹائم تک اٹ واز ریسٹرکٹیڈ ٹو خالی پارسی ٹیچرز اور پارسی اسٹوڈنٹس. تو کمیونٹی کا میٹنگ ہوا, اور انہوں نے میسج واپس قائد اعظم صاحب کو بھیجا کہ ہم لوگ ٹیمپریری نہیں کھولیں گے, ہمیں پرماننٹلی کھولیں گے. اور اس ٹائم سے ماما اسکول اینڈ BVS اسکول نے پرماننٹلی ان کے دروازے کھول دیے فار آل ایتھنیسٹیز, ریلیجنز. بس آپ آئیں اور آپ تعلیم لیں. اینڈ ایون ٹوڈے لیٹ می ٹیل یو, ان کا ایکسلنٹ تعلیم ہے ان کا. پیپل ہم کو فون کرتے کہ مجھے پلیز میری بیٹی کو, میرے بیٹے کو, اور میں بولتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا ان کو لگانے میں اندر. لیکن یہ ہے کہ اتنا ساٹ آفٹر ہے, بٹ دیر فیس ان لائک مینی ادر پرائیویٹ اسکولس بہت نامنل ہے. ابھی بھی پارسی ٹیچرز ہیں, مسلمان ٹیچرز ہیں, ہندو ٹیچرز ہیں, لیکن میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس آر نان پارسی. ہارڈلی 2 یا 3 پارسی اسٹوڈنٹس BVS میں ہوں گے, اور چند 5-6 میں بھی ماما اسکول. کیا بات ہے, یعنی کہ قائد اعظم نے کہا اور آپ نے پھر اس کے بعد پارسیوں نے وہ کھول ہی دیے سب کے لیے, سب
لوگوں کے لیے کہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے, اور آج تک وہی وہی ہے فیصلہ چل رہا ہے اور آج تک قائم ہے. آپ نے ایک چیز میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں, آپ نے ایک فرسٹ کویشچن پوچھا تھا کہ یہ پارسی نے کیسے سب کچھ شہر کو دیا, ملک کو دیا. ابھی یہ جیسے میں بول رہا تھا, ہم لوگ کا مذہب میں ہے گڈ تھاٹس, گڈ ورڈز, گڈ ڈیڈز. ابھی آپ یہ نصروان جی ایڈل جی دنشا کے ایگزامپل لیں. انہوں نے یہ پریمیئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ شروع کیا تھا, بہت اچھا جا رہا تھا, بیکیم دا نمبر 1 انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ. اور جب وہ آئی تھنک جب وہ ٹائم آ گیا ان کو کہ میں ابھی کیا کروں, میرے فیملی کو دو, کس کو دو, انہوں نے شہر کو دیا. انہوں نے شہر کو واپس دیا, فیملی کو نہیں دیا. انہوں نے شہر کو بولا کہ یہ شہر کے لیے ہے. شہر لیڈی ڈفرن سیم تھنگ, دیز 2 اسکولس, یہ بھی اسپینسا آیا ہاسپٹل تھا, ایسے مختلف, کوتھاری پریڈ ہے کلفٹن میں. سو اٹ از انگرینڈ کہ, اور انڈیا میں بھی یہی تھا. انڈیا میں بھی جو پارسی جب وہ ٹائم ہو گیا کہ ابھی میں کیا کروں, کیسے سکسیشن کروں, انہوں نے شہر کو واپس دیا. انہوں نے دے گیو بیک ٹو دا سٹی اینڈ دا کنٹری وچ لکڈ آفٹر دیم ان دا سیم وے پاکستان لکڈ آفٹر اس. ڈنشا صاحب, جس طرح شہر پھیلتا گیا, سال گزرتے گئے, پارسیوں کی تعداد کم ہوتی گئی. آج بھی اگر ہم ایک اندازہ لگائیں, آپ بہتر اس کا جواب دے دیں گے کیونکہ آپ ایک آواز ہیں پارسیوں کی. سو اس وقت کیا آبادی تھی 1947 کے بعد, اور اب کتنی کم ہو گئی, اور کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں کہ جو آبادی ہے آپ لوگوں کی وہ مسلسل کم ہو رہی ہے؟ کم ہو گئی ہے, دیٹس دا پرابلم. ابھی دیکھیں ایگزیکٹلی وی ڈونٹ نو, بٹ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن میرے والد بولتے تھے کہ تقریباً 7-8 ہزار پارسی تھے. اچھا, اس کے پہلے بفور دیٹ آئی تھنک کہ 12-15 ہزار تک بھی ہوا تھا. سلولی ڈیکریز. مین ریزنز 2-3 مین ریزنز ہیں. ایک تو جو پارسی ہے پاکستان میں, ایون انڈیا, دے آر ویری ویل ریسپیکٹڈ, آئی مسٹ سے. میں بہت شکر ہوں کہ یہ ملک ہم کو اتنا عزت دیتی ہے, ہم کو سنبھالتی ہے, سیفٹی ہے. بٹ دا پرابلم از کہ ہمارا جو کمیونٹی ہے از 100% لٹریٹ. تو 100% لٹریٹ کا مطلب ہے کہ جو بیوی اور شوہر دونوں کام کرنے چاہتے ہیں, دونوں وانٹ ٹو میک اے نیم فار دیم سیلوز, ان کے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو وین دے گیٹ میرڈ, وہ ایک بچہ, ان کے لیے وہ ایک بچہ ہی اچھا, بے نظیر کا پرانا وہ جو تھا, بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹائم اینڈ دے ڈونٹ ہیو دا منی ٹو میک بگ فیملیز. ایک زمانے میں آپ کو پتہ یاد ہے, ہر کمیونٹی میں 12 بچے تھے, اور 8 بچے تھے. میرے خود کے two generations before, my family was a very very big family in India. So they're both educated, they don't have time for family. At most ایک بچہ ہوگا یا 2 بچے ہوں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا چیز ہے, بیکاز آف دیٹ وہ برتھ ریٹ ہیز گون ڈاؤن. In fact, the community is a dying community. It is not declining. It is a dying community only because, not because of any external factors, because of us. ہم لوگ نے بھی چوز, because ہم لوگ کام کرنے چاہتے ہیں, ہم لوگ فیملی کے لیے ٹائم نہیں رکھنے چاہتے, بچے نہیں بنانے چاہتے ہیں, پیدا کرنا چاہتے ہیں. سو کیا ہوا ہے کہ اوور دا ایئرز دا اولڈر جنریشن انکریزڈ, ینگر جنریشن ریڈیوسڈ, اینڈ بیکاز آف دیٹ دیر از مور ڈیتھس. اچھا, یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے, دس از آلسو ان انڈیا آلسو. اب دیکھیں انڈیا میں آپ کو اسٹیٹسٹکس تقریباً میں بتاتا ہوں. آئی بلیو کہ 47 میں یا اس کے پہلے دے ور کلوز ٹو 80,000 پارسیز ان بامبے, ممبئی میں, اور 20,000-25,000 باقی انڈیا میں. ابھی وہ کر کے آج آئی ایم ٹولڈ کہ دے 40,000 پارسیز ان بامبے, اور تقریباً 15-20 ہزار ہوں گے. تو 60,000 to 80,000 خالی پورے انڈیا میں. اور ان کا بھی پرابلم یہی ہے, سیکیورٹی سیفٹی کا پرابلم نہیں ہے. ان کا یوتھ وانٹ ٹو بی ایجوکیٹڈ, دے وانٹ ٹو گرو. اور پھر کیا ہے کہ ڈیو ٹو دا اکنامک سچویشن مائنڈ یو, ان لوگ دیکھتے کہ ہاں امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ
نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں اور اپرچونیٹیز ہیں تو وہ پھر مائگریٹ کرنے چاہتے ہیں بیکاز دے سیک اکنامک اپرچونیٹی. دیز آر دا 2-3 ریزنز وائی ہمارا پاپولیشن ڈکریز ہوا. ابھی کتنی آبادی ہوگی؟ 800 سے بھی کم. 800 آئی تھنک 3 ایئرز اگو ہے, لیکن ہمارا تو ہر سال 50-100 آدمی مرتے ہیں اور ہمارا برتھ ریٹ از ہارڈلی 2 or 3 or 4 مے بی ان اے ایئر پیپل. نہ کریں ڈنشا صاحب, یہ تو بڑے کم ہو گئے ہیں. آپ تو کم ہو گئے. 50 ایئرز میں تو کوئی نہیں رہے گا. ہمارا فیملی رہے گا, شاید بھنڈارا کا فیملی رہے گا, اینڈ فیو پیپل, اور کوئی نہیں. چند 100 افراد ہیں آپ لوگ پاکستان میں. مجھے لگتا ہے کہ شاید واحد آپ ایسی کمیونٹی ہے جو سب سے جن کی تعداد کم ہے. تو آپ کو اپنے مستقبل کی, اپنی تہذیب کی فکر تو ہوتی ہوگی کہ یار ہمارا کیا ہوگا. میں فکر ہوتا ہے, لیکن میرا ایک فلسفی ہے خود کا, اور جو میرے والد, میرے دادا, میرے فیملی نے ہم کو سکھایا, اور انگلش میں یہ بولوں گا کہ whatever happens, happens for the best. Whatever happens, happens the way God wants it to happen. تو میں نے خدا کے اوپر یہ چھوڑا ہے. ہمارا community was leading community in Persia and Iran. Then it dropped down to the smallest community I think in the world. ہم لوگ پوری دنیا میں 1,20,000 سے ہے نہیں, بس اتنا ہی پوری دنیا میں. تو the thing is that I believe کہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. بڑھنا ہو تو واپس بڑھ جائے گا, نہیں بڑھنا ہو تو نہیں بڑھنا ہے. تو لیکن اس لیے میں مطمئن ہوں کہ میں بولو والا کہ ٹھیک ہے, نہیں بڑھنا ہے تو نہیں بڑھیں گے. جبھی اس ٹائم تک ہم لوگ کام کریں گے, میرے فیملی کام کرے گا, میرے فیملی شہر کو اور ملک کو جتنا واپس دے سکتے ہم لوگ دیں گے. ہم لوگ ایڈورٹائز نہیں کرتے جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں, اور ہم لوگ چلتے جائیں, پھر دیکھیں گے. ابھی دیکھیں, میں خوشی سے پراؤڈلی بولتا ہوں کہ میرے بچے لوگ, میرے نیویوز اینڈ نیسز, دے دا 4th جنریشن اواری ان پاکستان. میرے دادا کراچی آئے 1930 میں, 28 یا 1930 میں, اینڈ اس ٹائم سے میرے دادا, پھر میرے والد تھے اور ان کی 2 بہنوں, پھر میرا بھائی بہن اور میں 3rd جنریشن, اور اب میرے نیویوز نیسز اینڈ مائی چلڈرن 4th جنریشنز آف اواريز ان پاکستان. اور دا 4th جنریشن سب لوگ وہاں باہر سے انہوں نے انڈر گریجویشن کیا. سب پرائمری ایجوکیشن یہاں تھا پاکستان میں, پھر انہوں نے انڈر گریجویشن کے لیے باہر گئے امریکہ کینیڈا, گریجویشن بھی وہاں کیا. سب لوگ واپس آ گئے اور آ رہے, سب لوگ آ گئے واپس. خود آنے چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ آگے جا کے پارسی ہوں گے نہیں, ان کے لیے پاسبلی پارسی پارٹنر ڈھونڈنے میں پرابلم ہوگا, بٹ انہوں نے بولا نہیں, ہم کو واپس آنا ہے یہاں. پارسیوں کو کیا بولیں گے کہ آبادی بڑھائیں یا؟ ہاں, میں تو بولتا ہوں آبادی بڑھائے. میں ایٹ ون ٹائم جب میں شادی کیا تھا تو میں میری بیوی کو بول رہا تھا اور فیملی کو, میں 7 بچے رکھوں گا, 7 بچے. تو 2 بچے کے بعد بس بہت ہو گیا. آپ کے 2 بچے تو بیکاز میں بھی تھک گیا تھا. سر, جس طرح آپ لوگ آواری گروپ ہے, وہ پاکستان میں ہوٹل انڈسٹری میں اس کا ایک نام ہے, آواری ہوٹلز. سو آپ کی طرح کوئی اور بھی پارسی میں لیڈنگ بزنس مین ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو آپ لوگ ہی نظر آتے ہیں. نہیں, بہت ہے, اور ایک زمانے میں تو بہت تھے. دیکھیں, بھنڈارا فیملی ہے اسلام پنڈی میں, دے ہیو اے مری بروری. مری بروری از اوور 100 years old, اوور 100 years old, اور خالی وہ پارسیوں کی ہے, پارسی کی ہے. اور انہوں نے جب برٹش جا رہے تھے 1800 میں یا جبھی بھی, تو انہوں نے ان کے خاندان نے یہ بروری لیا تھا اور وہ بروری کو بڑھایا ہے. اچھا, خالی الکوہول نہیں ہے وہاں, بائی لائسنس ہے. دے آر میکنگ نان الکوہولک پروڈکٹس آلسو. دے ہیو برانچ ان ٹو واٹر. ہم لوگ خود ان کے پانی لیتے ہیں ہم لوگ کے ہوٹلس کے لیے, ڈرنکنگ واٹر, جوسز, ڈرنکس, تو بہت. اور ان کا بھی بڑا امپلائمنٹ وہ جنریٹ کرتے. کاوزی فیملی واز اے لیڈنگ فیملی فار شپنگ کار. دین اٹ واز نیشنلائز. اب ان کا کوئی اور بزنسز ہے چھوٹے والے, لیکن وہ شپنگ نہیں کرتے اینی مور, بیکاز اس ٹائم پہ وہ لے لیا تھا ان کا شپس. ایسے مہتا فیملی ہے, بہت بڑا فیملی ہے. یہی جو جمشید نصروان جی مہتا کے
रिलेशंस जो आज तक हैं, तो ये हमारा 2-3 बड़े ग्रुप हैं और लेकिन छोटे ग्रुप बहुत है. पारसी ट्रस्ट बहुत है. पारसी ट्रस्ट चुपके से, ये मेहता ट्रस्ट है, बानू कराची जरतोसी बानू मंडल, अंजुमन, ये भंडारा ट्रस्ट है, जहांगीर राजकोट वाला बाग ट्रस्ट है, ये बहुत करती है फैमिली जरतोसी के लिए भी, लेकिन ऑल्सो फॉर द कंट्री. जब वो सैलाब हुआ था 2005 में, आई थिंक 2005 में हुआ था अप नॉर्थ, तो हमारे ट्रस्ट ने विदाउट ज़लज़ला आया था, ज़लज़ला आया था, दैट्स राइट, ज़लज़ला आया था. हमारे ट्रस्ट ने वी पुट टुगेदर रैशंस, क्लोथ्स एंड वी सेंट इट ओवर देयर. वी डिडंट एडवर्टाइज इट, लेकिन हमको ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है ना, तो हमको भी, जो मुल्क ने हमको संभाला है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको, नहीं ये तो है ही है, उस मुल्क को हम लोग भी सपोर्ट करें. लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि आप आपके फैमिलीज़ के जो भी ख़ानदान के लोग हैं वो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं जी. पाकिस्तान में सर्व करने के. लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग शायद रखना चाहते हैं कि पारसियों की तादाद भी बढ़े, और अच्छी बात है. जिस तरह कम हो गई है, तो जितने अब 700-800 लोग रह गए, शायद इससे भी कम हो गए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले आज से 4-5 साल पुराना ये डेटा है. सो ये 500, 600, 700 जो लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, लिंक्स हैं, कनेक्शन है, या बस आप नहीं, मेजॉरिटी कनेक्शंस है, और नाम भी नहीं पता हो तो एटलीस्ट चेहरा पता है. और और हम लोग का कम्युनिटी एवरी मंथ कोई एक्टिविटी अदर करते हैं. कोई दफ़ा ट्रेजर हंट है, हर रमज़ान में आई थिंक पहली रमज़ान को हम लोग कार रैली करते हैं, बिकॉज रास्ते खाली है ना, तो हम लोग कार रैली करते हैं. हम लोग का एवरी ईयर, माय ग्रैंडफादर स्टार्टेड, मेरे दादा ने शुरू किया था कि अगस्त के नवरोज़ में, अगस्त के न्यू ईयर में हमारा पूरा कम्युनिटी साथ में होता है, एक मेला के लिए मेला करते हैं. फ्री एंट्री फॉर जरतोसीज एंड ओनली फॉर जरतोसीज. हम लोग बाहर के कोई नहीं अलाउ करते. और ये क्या है कि अमीर हो या गरीब हो, सब लोग साथ में नवरोज़ सेलिब्रेट करते हैं. ये 20 लग्जी पे होता है, और हम लोग लॉन्स और सब कुछ दे देते हैं, और डिफरेंट पारसी ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, खाने का, गिफ्ट्स के, ये वो, और हम लोग का वहाँ थोड़ा मज़ा हम लोग यानी आज भी कम्युनिटी केयर आप लोग करते हैं. तो पारसियों का हमने देखा है कि बड़े बिजनेसमैन ही होते हैं, अमीर कबीर ही होते हैं, या आपको लगता है कि पारसियों में भी मिडिल क्लास हैं, या नहीं? क्लास मेजॉरिटी पारसियों में मिडिल क्लास ही है. मेजॉरिटी पारसीज आर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास मेजॉरिटी. और पारसीज पुअर भी है, लेकिन हर पारसी, वो पैसे कम भी हो, हर पारसी एजुकेटेड है. एवरी सिंगल पारसी इज़ एजुकेटेड. हमारा स्कूल्स जो है ना, वो पारसी को फ्री एजुकेशन देती है. हमारा जो प्रीस मौलवी जो हमारे हैं, उनको हम लोग सब पूरा कम्युनिटी संभालते हैं. हमारे पास जब हमारा दफन होता है ना, तो वी कॉल देम पॉल बेरर्स या खांदियाज. यही अलाउड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम कि हमारा जो दफन होता है उसके टावर ऑफ साइलेंस के अंदर यही जा सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता है. उनको हम लोग बहुत संभालते हैं, उनकी फैमिलीज़ को संभालते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. हम लोग वंस अ मंथ हमारा एक छोटा सा क्लब है, और मैं तो खुली बोलूँगा, हम लोग तो वी आर लाइसेंस टू ड्रिंक. हम लोग को तो लाइसेंस है पीने के, तो हम लोग सब मैन साथ में होके एक वंस अ मंथ हम लोग पीते, वो भी साथ में आते हैं, हम लोग सब साथ में काम करते हैं. कोई दूसरे कम्युनिटीज़ के तरह एथनिक डिविजन्स नहीं है यहाँ. बट दिस मेजॉरिटी, यानी कि वो फ़र्क नहीं है क्लास का कि भाई अमीर है तो वो अमीरों में जाएगा, जो गरीब है वो गरीबों में ही रहेगा. ऐसे होता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ अमीर गरीब सब कुछ साथ में, हम लोग साथ में स्कूल में जाते थे, हम लोग साथ में नवरोज़ सेलिब्रेट करते, हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग संभालते, तो कहाँ भी ज़रूरत पड़े हम लोग सब साथ में आते. अच्छा डिंशा साहब, मैंने जब ये पॉडकास्ट से पहले मैंने कुछ चीज़ें देखी थी, पारसियों के बारे में पढ़ी थी कि भारत में तो पारसियों की आबादी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली है कि जियो पारसी, इस तरह का कोई नाम है, कि 2 बच्चों के बाद जो भी बच्चे पारसी पैदा करेंगे तो उसकी गवर्नमेंट सरपरस्ती करेगी, चाहे जितने भी हो, कॉलेज लाइफ तक. सो वहाँ की गवर्नमेंट तो चाहती है कि आबादी बढ़े और पारसी रहें. सो पाकिस्तान में आप नहीं समझते कि कुछ इस तरह की स्कीम आनी चाहिए कि यहाँ भी
جو پارسی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار آبادی بڑھائیں گے تو اخراجات بڑھ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, کچھ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں, ہونا چاہیے تو ضرور, لیکن سکسیزفل نہیں ہوگا. آئی ایکسپلین ٹو یو. جو یہ جیو پارسی اسکیم ہے نا انڈیا میں, بہت اچھا اسکیم ہے. انڈین گورنمنٹ نے اور پارسی این جی اوز نے ساتھ میں یہ بنائے. جیسے آپ بول رہے ہیں کہ آپ اور بچے کریں, اور ہم لوگ فرام ڈے ون اس کا سب خرچہ گورنمنٹ سنبھالے گی. یہ بڑا اچھا اسکیم ہے, لیکن اٹ از ناٹ بین سکسیزفل. وائی؟ اگین بیکاز ہم لوگ سب ایجوکیٹڈ ہیں, ہم لوگ سب بولتے ہیں کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے, مجھے گروتھ چاہیے, مجھے فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ آپ کا بیسک پرابلم از آر سیلز نا. جو پارسی ہے ہم لوگ خود, جیسے وہ بولتے ہیں ہمارا خود پیر پہ ہمارا کوہاری مار رہے ہیں. گورنمنٹ پورا سپورٹ دیا ہے وہاں انڈیا میں. یہاں بھی ہم لوگ پاکستان گورنمنٹ کے پاس جائیں گے, مائنورٹی ڈپارٹمنٹ پہ جو بھی ہے وہ پورا سپورٹ دیں گے. آئی نو دیٹ. بٹ کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی بچے, کوئی ینگسٹرز ہیں نہیں کہ اور بچے بنائے, پیدا کرے. اچھا, میرا خیال ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, آپ اس کو بہتر ایکسپلین کر لیں گے, کہ جس طرح دیگر مذاہب ہیں اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے کچھ, لیکن پارسیوں میں یہ پیدائشی پارسی ہو سکتا ہے اور ریلیجین سے باہر وہ پارسی شادی بھی نہیں کر سکتا. کریکٹ. سو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. ایبسلیوٹلی کریکٹ. اور یہ تیسرا ریزن تھا کیوں کمیونٹی از شرنکنگ, وچ آئی ڈنٹ مینشن ارلیئر. ایبسلیوٹلی رائٹ. ہمارا مذہب میں کنورژن نہیں ہے. آپ پارسی نہیں بن سکتے, اور جب آپ باہر شادی کیا تو آپ پارسی نہیں رہ سکتے, اور آپ کے بچے نہیں رہ سکتے. اچھا, جو باہر جائے گا وہ پارسی پھر نہیں کہلائے گا؟ نہیں رہے گا. جنرلی اسپیکنگ ایک دو ایکسیپشنز ہیں, رولز ہیں, بٹ سو ہم لوگ کنورژن نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ یو رائٹ, بیکاز آف دیٹ ریزن. تو ہمارا جو پول ہے آف میل اینڈ فیمیل وہ چھوٹا ہی ہے. تو جب جیسے کراچی میں 700 میں سے 50% تو بڈھے ہوں گے, ہے ناٹ ہوں گے, ہے. تو باقی لوگ تو اتنا وہ چوائس نہیں ہے نا. تو دیٹس another ریزن وائی میرج نہیں ہوتا ہے کوئی دفعہ. مینی ٹائم میرج نہیں ہوتا ہے. سو یہ ہمارا مذہب ہی ہے کہ آپ کنورٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پیدائش سے ہی آپ پارسی بن سکتے. آپ خورشی سے, اور آپ کا جو جیسے کرسچن میں بیپٹزم ہے نا, کرسچینٹی ہمارا نوجوت ہے. تو یو کین جو آپ کے بچے 10-12 سال کے ہو یا 9 سال کے ہو, اس ٹائم پہ نوجوت بن کر سکتے, لیکن اونلی اف یو آر آف پارسی بورن. بڑے سخت اصول ہیں. جی, یہ ہمارا اصول ہے. اور کوئی بولتے کہ نہیں, ابھی دیکھیں ہمارا یہاں بھی ہر کمیونٹی میں, ہر ریلیجن میں وہ کنزرویٹیوز ہیں اور لبرلز ہیں. اور ہمارا لبرلز بھی بولتے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دو. ہاں, راستہ نکالو اور الاؤ کرو, بیکاز نہیں تو یہ ہمارا ریلیجن مر جائے گا. اور میرا وہی جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں, ریلیجن مرنا ہو تو مرنے دو. یہ میرا آنیسٹلی میں بولتا ہوں, مرنا ہو تو یہ کوئی گرینڈ پلان ہوگا خدا کا, تقدیر میں لکھا ہوگا. تو یہ ہے کہ ہم ہاؤ کین وی چینج آر ریلیجیس بلیفس. یہ پرانا بلیفس آ رہے ہیں. وی کی ناٹ چینج دا ریلیجیس بلیفس, ریلیجیس رولز, ریلیجیس لاز. سر, پارسیوں میں مذہبی تعلیمات کیا ہے, خاص کر جس طرح فائر ٹیمپل ہے, آگ کی بڑی اہمیت ہے. سو ذرا بتا دیں کہ عبادت کا طریقہ کار کیا ہے. جیسے کہ اذانیں ہوتی ہیں, 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے. سو پارسیوں میں عبادات کا طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے, اور یہ فائر ٹیمپل اور اس میں جو آگ ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ اچھا, یہ ہے کہ ہمارا آور کمیونیکیشن ٹو گاڈ از تھرو فائر. ہمارے لیے فائر از اے ویری سیکریڈ اینڈ ویری پیور سمبل. اٹس اے سمبل. مینی پیپل سمجھو بولتے کہ آپ فائر ورشپرز ہو. ہم لوگ آگ کی عبادت نہیں کرتے. نہیں, یہ ہمارا سمبل ہے. فائر کو ہم لوگ دھوپ, سن, پانی, ماؤنٹنس, پلانٹس, ارتھ, یہ ہمارے سمبلز ہے ٹو گاڈ, بیکاز گاڈ کریٹڈ اٹ.
خدا نے اس کو بنایا تو یہ ہمارا جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اس طرف دیکھتے ہیں کہ پانی ہوگا, سورج ہے, اچھا وہ سب نہیں ہو تو بتی ہو, آگ ہو, ایسے دیوا ہو. سو یہ ہے کہ ہمارا تو ہمارا مذہب وی بلیو ان ون گاڈ ایز آئی سیڈ. تو یہ ہمارا مینز آف کمیونیکیشن ٹو گاڈ ہے. ابھی جو ہمارا فائر ٹیمپلز ہیں اس میں جیسے فار ایگزامپل جو کراچی والے ہیں یہ تقریباً 200 سال کے پرانے فائرز چل رہے ہیں, 200 سال پرانے. اور جب ہم لوگ جب فائر ٹیمپل بناتے ہیں صدر اور ایک پاکستان چوک پہ ہے, 2 ہے, وہ بہت پرانے 250 اور 200 سال کے پرانے ہیں. جیسے آپ کا ماما اور بیوی اسکول. تو اچھا پھر کیا ہے کہ جب ہم لوگ ایران سے بھاگ کے انڈیا آئے اس ٹائم پہ جو ہمارا پریسٹ تھے اور جو وہاں سے بھاگے انہوں نے وہاں سے ہمارا ایک فائر ساتھ میں لے آیا, اور وہ فائر آج بھی انڈیا میں چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے 6 AD سے آج تک وہ آگ بجھی نہیں ہے. سو 22,000 ایئرس وہ بجھی نہیں ہے. ہم لوگ لکڑی سے ہم لوگ فائر رکھتے. اچھا پھر دوسرا چیز ہے کہ ہمارا بھی 5 ٹائم نماز ہے. ہمارا وہی ٹائم ہے جس ٹائم پہ آپ کا مولوی اذان کرتا ہے نا, ہمارا مولوی گھنٹی بجتا ہے وہی ٹائم پہ. تو آپ کا عصر کا ٹائم, جو یہ مغرب کا ٹائم, ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم. اینڈ 5 ٹائمز آلسو 5 ٹائمز پریئرس ہم لوگ نہیں کرتے. مساجد میں اذان ہوتی ہے, آپ لوگ کی گھنٹی بجتی ہے. تو ہم لوگ اذان جیسے ختم ہو ہم لوگ گھنٹی بجتے ہیں, ہمارا گھنٹی ہم لوگ کرتے ہیں. وہ بھی اس کا بھی ایک ریزن ہے. آئی مین وہ میں اس میں نہیں بول سکتا ہوں, لیکن وہ اس کا بھی گھنٹی کا بھی ایک ریزن ہے. سو اور گھر پہ ہم لوگ 5 دفعہ تو وی آر سپوز ٹو پرے, لیکن کون 5 دفعہ کرتا ہے آج کل میں صبح کو کرتا ہوں اور شام کو ایک چھوٹا سا نماز. مخصوص لباس ہے یا جیسے بھی کرنا ہے؟ جیسے کرنا ہے, لیکن آپ کو جیسے ہر ریلیجن میں آپ کو ہاتھ منہ دھونا ہے, وضو کرنا ہے. وضو تو ڈیفینیٹلی, دیکھیے ہر ریلیجن میں وضو ہے. کیوں؟ بیکاز اٹ از پیورٹی, نتھنگ مور, اٹ از پیورٹی. اور وضو کر کے پھر ہم لوگ نماز پڑھتے. ہمارا ایک اسپیشل یہ ہے ویسٹ, لائک جیسے ویسٹ ہے جو ہم لوگ صدرہ کہتے ہیں. میں بھی پہن رہا ہوں نیچے, میں ابھی کھولوں گا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اور ہمارا پاس ایک یہاں جیسے رسی کی طرح ہے وہ کشتی ہے, وہ بھی دیٹس میڈ آؤٹ آف لیمز وول. اس میں بھی دونوں چیز میں ریلیجیس سگنیفیکنس ہے. تو جب ہمارا نوجوت ہوتا ہے وہ مولوی ہم کو پہناتے ہیں, اور اس ٹائم سے جب تک آپ مر جائیں آپ کو پہننا ہے, چینج کرنا ہے, اور نماز اس کے ساتھ ہم لوگ رسی پہننی ہے. ہم لوگ کھولتے بند کرتے غسل کر کے پھر واپس بند کر نماز پڑھ کے پہن جاتے ہیں. اور عبادت دعا ہی ہوتی ہے, دعا ہے وہاں ہمارا. پھر کیا ہے کہ ہمارا یہ ہے نا نوروز پہ ہم لوگ جاتے, اچھے دن پہ جاتے تھینکس کرنے کو, اور نماز پڑھتے وہاں. پھر جب کوئی مر جاتا ہے پھر ہم لوگ وہ مرنے کے نماز بھی وہاں ہی ہوتے. تو دیکھیے سملیرٹیز آر ان آل ریلیجنس. ہمارا دیکھیں پہلی سنگل گاڈ تھا مونوتھیسٹک, اس کے بعد جوڈیزم آیا, پھر کرسچینٹی آئی, اینڈ فائنلی the belief of one God was Islam. تو all the religions میں اوپر نیچے وہ تو ہے ہی ہے. ڈنشا صاحب, آپ کے جو 5 ٹیمپلز ہیں اس میں آپ لوگ جاتے ہیں, تو جس طرح دیگر مذاہب میں کرسچینٹی میں پادری ہوتے ہیں, مساجد میں مولوی ہوتے ہیں, آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ عبادت کو کیسے سب کو لے کے چلنا ہے, یا آپ لوگ جاتے ہیں کہ بس آگ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ہمارا بھی مولوی ہے, اور ہم لوگ کے بھی مولوی پیدائش مولوی کے فیملی میں خاندان میں ہی ہو سکتا ہے. میں مولوی نہیں بن سکتا ہوں. جو میری بیوی کی پیدائش مولوی کے فیملی میں ہے تو وہ مولوی نہیں بن سکتی ہے, لیکن
اس کے بھائی ہے نا رستم, وہ مولوی بن سکتا تھا, نہیں بنا لیکن وہ بن سکتا ہے. تو ہمارا مذہب میں مولوی ہے. مولوی جیسے آپ کے مولوی اذان کرتے, ہمارا مولوی گھنٹی بجاتے, ہمارا مولوی نماز پڑھتے, گھر پہ بھی آپ ہم لوگ بلا سکتے. ہم لوگ جب فائر ٹیمپل میں جاتے اگیاری میں, وہاں وہ ہمارے لیے پڑھتے. اینڈ مولوی از دا کسٹوڈین, supposed to be the custodian of our religious beliefs. اس کو آپ لوگ مولوی ہی کہتے ہیں یا اس کو کچھ اور؟ ہم لوگ موبد کہلاتے ہیں, MOBED, موبد. لیکن اردو میں جب بات کرتے ہیں ہم لوگ مولوی ہی کہتے ہیں, بیکاز ہمارے بھی مولوی میجورٹی تو مولوی کی طرح ہی ہے, داڑھی ہے, سب کچھ ہے. غلط فہمی آپ نے دور کر دی جو مجھے لگتا ہے پارسیوں کے بارے میں تھی کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. سو ایسا نہیں, وہ کنیکشن ہے خدا سے کہ رابطہ رکھنے کا. جیسے اور یہ آگ جو فائر ٹیمپل میں یہ سالوں سے بلکہ صدیوں سے چل رہی ہے یہاں پہ بھی, بجھی نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھیں, جب آپ مکہ مدینہ جاتے, آپ گول حج کے ٹائم پہ آپ لوگ گول جاتے ہیں, تو وہ کیا ہے, آپ طواف کرتے ہیں. ہاں, تو دیٹس اے کمیونیکیشن ٹو گاڈ. کرسچنس جیسس کرائسٹ کے اسٹیچو پہ نماز پڑھتے یا ورجن میری. اٹس اے کمیونیکیشن ٹو گاڈ. سر پارسیوں کا سب سے بڑا تہوار کون سا؟ آئی تھنک نوروز ہے. تو اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, کب کب ہوتا ہے یہ, اور اس میں کس طرح گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, کیا اسپیشل چیزیں بنائی جاتی ہیں, اور پارسیوں کے جو کھانے کون سے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشل ہے اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں؟ تو ایک دفعہ میں سب نکتہ والے کو بلاؤں گا آپ کا کھانے کے لیے. ہمارا یہ ہے کہ ہمارا نوروز ہے نا, وی ہیو اٹس فن سیلیبریٹری. صبح کو فیملیز یہ اگیاری جاتے, فائر ٹیمپل جاتے, نماز پڑھتے, پھر فیملی کے ساتھ لنچ کھاتے, شام کو ڈنر فیملی یا پھر باہر دوسرے دوست کے ساتھ مزہ کرتے. ونس اے ایئر ہمارا یہ میلہ ہوتا ہے, تو یہ ساتھ میں سب لوگ کرتے اینڈ مزہ کرتے, فن ہے. کانسیپٹ کیا ہے, کس دن ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم رمضان کے بعد عید کرتے ہیں, سو آپ لوگوں کا بھی کوئی اسے؟ اچھا, ابھی ہمارا تھوڑا فنی ہے بیکاز ہمارے پاس 3 کیلنڈر ہے. تو کیوں 3 ہے, کیوں 3 کیلنڈر ہے میں نہیں جانتا ہوں, میں بھی کنفیوز ہوں. لیکن جو اصلی کیلنڈر از دا فصلی کیلنڈر, FASLI, فصلی کیلنڈر, جو پرانا ٹائم سے, جو مارچ 21 کو نوروز ہے, نیو ایئر. اور اس آغا خانی بھی یہی سب کرتے, KPK میں بھی کرتے, آذربائیجان, وہ وہاں ایسٹرن یورپ میں بھی ان لوگ مارچ 21 کو دے بلیو از دا نیو ایئر. یہ ایک, اور وہ مارچ 21 ہیز بین فکسڈ فار کب سے, 8000 BC سے. اچھا, دوسرا کیلنڈر کا نام ہے شہنشاہی. اچھا, یہ شہنشاہی کیلنڈر مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کب شروع ہوئی, بٹ سم ٹائم وین وی کیم ٹو انڈیا, آئی تھنک اس ٹائم پہ یہ شہنشاہی کیلنڈر شروع ہو گئی تھی. اور اس کیلنڈر کے مطابق ہم لوگ کا نوروز ہر 4 سال ایک دن پیچھے جاتی ہے. تو پہلے نوروز 23 اگست تھا, 25 اگست. آج آفٹر آل دیز ایئرز, دس ایئر ہمارا نوروز ول بی آن 13 اگست, 13 اگست کو نوروز ہوگی, آنے والی اگست کو. تو ہر 4 سال یہ ایک دن پیچھے جاتی ہے, سم تھنگ ٹو ڈو ود دا مون. اور تیسرا ایک اور کیلنڈر درمیان ہے, قدمی کیلنڈر, وہ بھی کیوں شروع ہوا اور کیا ایگزیکٹلی ان کا کیا ہے مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن یہ 3 چلتے ہیں. تو ہمارا 2 نوروز ہوتے ہیں, تو مارچ اور اگست میں دونوں دن ہم لوگ کا مزہ کرتے ہیں. پھر ہم لوگ کرسمس میں مزہ کرتے ہیں, عید پہ مزہ کرتے ہیں, نیو ایئر 31 دسمبر 1 جنوری میں مزہ کرتے ہیں. تو ہمارا کمیونٹی لائکس ٹو ہیو اے گڈ ٹائم. وی وانٹ ٹو ہیو فن, وی وانٹ, دیکھیں دنیا میں رونا ہی رونا ہے نا, تو ہم لوگ وی لائک ٹو بی ہیپی, وی وانٹ ٹو بی ہیپی, وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ. ہمارا مین چیز ہے, ہم لوگ سیلیبریٹ کرنے چاہتے ہیں. پارسیوں کی شادی کیسے ہوتی ہے, کون سی ایسی رسم ہے جو سب سے منفرد ہے؟ اور کھانوں کا بتا دیں کہ پارسی کھانے کیا ہوتے ہیں بڑے اسپیشل. مجھے یاد ہے میں نے ایک بار میٹروپول ہوٹل کا مینیو دیکھا تھا, بہت پرانا, میں نے رپورٹ بنائی تھی, تو اس میں کچھ ایسے کھانے سے جس پہ مجھے راجو بھائی نے بتایا کہ یہ پارسی کھانے ٹپیکل پارسی ہیں. اچھا, ہمارا دیکھیے, ہمارا ڈیتھ, مرنے کے ٹائم پہ, اور ہمارا شادی کے ٹائم پہ, اور اچھے دن پہ, برتھ ڈیز پہ ہم لوگ سفید پہنتے ہیں.
हर ओकेजन, रिलीजियस ओकेजन के लिए सफ़ेद पहनते हैं. वी बिलीव वाइट इज़ द प्योर कलर. इवन कोई मर गया तो हम लोग जितना हो सकता है वाइट या लाइट ग्रे इफ़ यू कैन, हम लोग वो पहनते हैं. और हमारा क्या था, खाने खाने आपके का, खाने कौन तो से ये हमारा, ये हम लोग ऑल द टाइम नवरोज़ एंड ऑल में ये हम लोग White पहनते हैं. चाहे खुशी हो चाहे गमी हो. हाँ, एज मच एज पॉसिबल, यू नो. एंड देन हम लोग नवरोज़ पे, जैसे मैं बोला था कि सब साथ में आते हैं, खाना खाते हैं. अच्छा, हम लोग हमारा खाना में भी एक दो चीज़ है जो हमारा अच्छे दिन में, शादी के दिन, सालगिरह, कोई अच्छा दिन, एनिवर्सरी, उसमें हम लोग एक दो आइटम नहीं खाएंगे. एक तो इट्स कॉल्ड धन साग. धन साग इज़ ब्राउन राइस विथ चिकन और लैम का बोटी, और इट इज़ मेड विथ 5 or 6 or 7 डिफरेंट वेजिटेबल्स साथ में पीस करो. जैसे आपका हलीम है ना, तकरीबन ऐसे देखने में आता है. टेस्ट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बट ऐसे देखने में आता है, थिक ग्रेवी. और वो हम लोग खाली जब आदमी कोई मर जाता है तो उस टाइम पे हम लोग ये खा सकते हैं, और बाकी टाइम पे खा सकते हैं. आज मैं कल रात को मैं खाया था, लेकिन अच्छे दिन, अच्छे मौके पे हम लोग नहीं खाएंगे. और दूसरा एक और चीज़ है, खाना खिचड़ी, आई थिंक, या येलो राइस विथ प्रॉन या फिश या जो भी है, वो भी आई थिंक वो भी अच्छे दिन में हम लोग, अच्छे दिन में वो नहीं खाएंगे. बाकी दिन में खाते हैं, लेकिन वो अच्छे दिन में नहीं खाते. दूसरा तो ये जो खाने, ये जब किसी की डेथ हो जाती है उसी वक्त खाया जाता है. उसी वक्त हम लोग खाया जाता है, और फिर कोई भी टाइम बाद में, खाली अच्छे मौके पे नहीं. जैसे खुशी का त्यौहार है, जैसे कि नौरोज़ है, ऐसे मौके पे नहीं खाएंगे. ऐसे मौके पे नहीं करेंगे, आपका सालगिरह पे नहीं करेंगे. और दूसरा जो हम लोग करेंगे, जो बाकी जो हमारा जो मशहूर है, एक है धनदार. वो भी सफ़ेद राइस, बॉयल्ड राइस विद येलो दाल. तो जैसा आपका जो दूसरा मुख्तलिफ दाल है ये, लेकिन ये टिक्का नहीं है. और उसके साथ मच्छी या प्रॉन का हम लोग एक स्लाइटली स्पाइसी करी साथ में करते हैं. सो दैट्स कॉल्ड धनदार. दार इज़ दार है, धन इज़ राइस. फिर हमारा वेरी वेल नोन इज़ फिश एंड बनाना लीफ. पारसी का मच्छी, तो क्या करते कि वो बनाना लीफ लेते, उस मच्छी हम लोग लेते, फिले करके उस पर ग्रीन चटनी लगेगी, फिर वो बनाना लीफ में हम लोग रैप करके फिर पूरा फ्राई करते. तो फिर निकाल के, ऑफ कोर्स बनाना लीफ तो नहीं खा सकते, और फिर हम लोग अंदर का मच्छी और वो खाते हैं. एंड यू कैन, सो ये मुख्तलिफ डिफरेंट. फिर स्वीट में हम लोग का ये है एक चीज़ कॉल रवा. अगेन फिरनी की तरह नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा बहुत येलो रंग का है, और फिरनी की तरह देखने में आता है, लेकिन इट्स ऑल्सो बट येलो. आई कांट एक्सप्लेन एग्जैक्टली उसमें क्या है. फिर हमारा सेव है, दैट्स वर्मिसेली. जैसे सेव तो दूध में सेव होता है ना, तो हमारा भी ऐसे ही है, लेकिन हम लोग ड्राई करते हैं. सो ऐसे मुख्तलिफ. शादियों में कोई रस्म होती है कि जो ऐसी, जो डिफरेंट जगहों पे मुख्तलिफ मज़हब में ना होती हो, सिर्फ पारसियों में होती हो, कोई ऐसी? नो, ओनली हम लोग का रिलीजियस सेरेमनी जो है वो अलहदा है. बाकी इट इज़ लाइक एनी थिंग. सब लोग आते हैं, जिसको रिलीजियस सेरेमनी देखना है वो रिलीजियस सेरेमनी के लिए आएंगे, नहीं तो बाद में आएंगे खाना के लिए. खाना खा के सब भागते. दिनशा साहब, जिस तरह हम मुर्दों को दफनाते हैं, कब्रिस्तान ले जाते हैं, सो आप लोग का एक टावर ऑफ साइलेंस है महमूदाबाद पर. वहाँ जाके एक पहाड़ी पर मुर्दे को रख दिया जाता है, और उसके बाद वो सनलाइट उस पर पड़ रही होती है. पहले ये था कि गिद्ध आते थे, वो बिल्कुल उसके जो भी थे सब कुछ खा जाते थे. सो ये पारसी मज़हब में इसका कॉन्सेप्ट है इसके पीछे. और आज भी, क्योंकि अब तो वल्चर रहे नहीं है, गिद्ध हैं ही नहीं, सो अब क्या तरीक़ेकार है? क्या अब भी पहाड़ी पे रखा जाता है या दफना दिया जाता है? हमारा ये जो टावर ऑफ साइलेंस है ना, इसको दखमा कहलाते हैं. DOKHMA, दखमा. जो कराची में दखमा है ना, ये भी 1860s के टाइम पे बना हुआ है. 1860. हम लोग ने बोला है कि खुदा ने इंसान को तो पैदा किया, पानी, अर्थ, आपका सॉइल, प्लांट्स, और ये नेचुरल जो है ना, नेचर,
تو ہم لوگ نیچر کو خراب نہیں کرنے چاہتے, اور ایک تو نیچر کو خراب نہیں کرنے چاہتے تو ہم لوگ دفن کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم جو آدمی تو مر گیا ہے تو اس کا جرمز, اس کا جو زمین کے اندر جائے گا. دوسرا چیز ہے ہم لوگ کریمیشن نہیں کرتے, کریمیشن نہیں کرنا چاہیے, اور کیا اس کا نام, دفن نہیں کرنا چاہیے. اور کریمیشن نہیں کرنا چاہیے بیکاز ہمارا وہ ہے فائر کا وہ ہے, تو ہم لوگ خراب نہیں کرنے چاہتے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپائل. بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ جب ہم لوگ کا ٹاور آف سائلنس نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ تو پھر اس ٹائم پہ جیسے میری دادی امریکہ میں جب کینسر سے مر گئی تو میرے والد نے ان کا کریمیشن کروایا وہاں. یہاں کوئٹہ, اسلام پنڈی, لاہور میں یہ ٹاور آف سائلنس نہیں ہے. میں ٹاور سائلنس پہ بھی آؤں گا. ٹاور نہیں, یہاں ہم لوگ دفن کرتے, پارسی گریو یارڈ ہے, بیکاز جب چوائس نہیں ہے تو کیا کریں گے تو ہم کو دفن. اور میں بھی بولوں گا کہ جب میرا ٹائم آیا اور سمجھو کہ ٹاور آف سائلنس نہیں ہوا تو میں دفن کرنے چاہتا ہوں, بیکاز ٹھیک ہے ہم لوگ زمین کو خراب کر رہے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بھی, آپ کا باڈی زمین کے نیچے وہ ہے نا, انسیکٹس ہے, کریچرز ہے, لائف, وہ زندگی تو چل رہا ہے نیچے, تو وہ شاید آپ سے وہ ہو آپ کو کھا لیں گے. تو یہ میرا ریزننگ اونلی. بٹ آئی وانٹ ٹو گو ان ٹو ٹاور آف سائلنس. تو ٹاور آف سائلنس میں کیا ہے, بیکاز ہم لوگ یہ خراب نہیں کرنے چاہتے نیچر کو. اس ٹائم سے جب شروع ہوا تھا مذہب, ہم لوگ نے پہاڑی پہ باڈی کو, لاش کو رکھتے تھے, اور اس ٹائم پہ مختلف پرندے آ کے ان لیس دین 24 آورز یا 12 آورز میں آپ ختم. بدبو نہیں ہے. اٹ از سائنٹیفکلی پروون ٹو بی دا کلینسٹ, سیفسٹ میتھڈ آف ڈسپوزل آف دا ڈیڈ. کلینسٹ سیفسٹ میتھڈ, سائنٹیفکلی پروون. تو ولچرس تھے کراچی میں ٹل لیٹ. ہم نے تو نہیں دیکھے. ہاں اب نہیں ہے آف کورس. آپ نے دیکھے تھے, ہم نے تو نہیں دیکھے. میں نے دیکھا. اچھا آپ نے دیکھے. لیکن 80s تک تھے. پھر ڈونٹ فرگیٹ وہ آبادی بن جاتی ہے وہاں, ڈیفینس کراچی. اب دیکھو کراچی کہاں سے کہاں ہوا. ایک زمانے میں تو ہم لوگ بولتے تھے کہ وہ ریجنٹ پلازا سے ہم آگے نہیں جا سکتے. تو اس ٹائم پہ تو تھا, تو ہم لوگ وہ مذہب فالو کریں گے. کوئی بولتا ہے کہ ڈفرینٹ وہ غلط فہمی ہے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے, لیکن آپ مر گئے نا, تو کیا اس میں کیا, آپ کا جسم جو آپ کا باڈی ہے, آپ کس دوسرا لائف کو دے رہے. تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ کوے ہیں, تھوڑے دوسرے پرندے ہیں, لیکن ہم لوگ کا دھوپ بہت اسٹرانگ ہے. سو ان 48 آورس جو آپ کا جو پانی ہے باڈی میں وہ سوکھ جاتا ہے. اینڈ دین وتھ سم کوے, یہ وہ چند ایگلز ہے, وہ کر کے اگین ان اے فیو ڈیز وہ خالی ہڈی رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. بدبو نہیں ہے. اٹ از اسٹل ویری کلین, اینڈ اٹ از اینڈ سائنٹیفکلی ایز آئی سیڈ it is meant to, it's a very clean process. تو جب تک ابھی دیکھیں ایران میں ابھی یہ ٹاور آف سائلنس نہیں استعمال ہوتے. پرانے ٹاور آف سائلنس ہے لیکن استعمال نہیں ہوتے. خالی انڈیا میں ہو رہے اور کراچی میں. پورے پاکستان میں صرف کراچی میں خالی کرے. تو یہاں جو سمجھو کہ کوئی پارسی کوئٹہ میں مر گیا تو پھر اس کا ہم لوگ وہاں دفن ہو جائے گا. سو یا ان کو کراچی آنا ہو تو پھر وہ ویلکم, دے کین برنگ دا باڈی ہیئر. ایک تو دھوپ ڈائریکٹلی آتی ہے, لیکن ہم لوگ نے کیا کیا کہ خالی نارمل اسٹیل پلیٹس دیوار کے اندر ڈال دیا تو ٹو میک اٹ لٹل بٹ مور فاسٹر دا پروسیس, تو جلدی ہو. پارسیوں میں ابھی نوجوان ہیں, ان کے اندر جو آپ کے آباء و اجداد ہیں, ان جیسا جذبہ چیریٹی کا یا اس جیسی سوچ پائی جاتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ہمارے بڑوں سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ نہیں, یہ ہے کہ ہمارا جو بچے ہیں, ینگسٹرز آف دا کمیونٹی, وہ بہت چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ ان کا چیریٹی پیسے کے ساتھ نہیں ہے, ان کا وہ ٹائم دیتے, انرجی دیتے. کچھ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہے. دیکھیے آپ چیریٹی کیش میں یا انسٹیٹیوشن وائز جیسے NED تھا, آپ یہ کر سکتے جب آپ کے پاس پیسے ہو. جب آپ امیر ہو تو پھر آپ شہر کو یہ ایسے دے سکتے, واپس پیسے دے سکتے. دیکھو یہاں سب لوگ بولتے
آدمی بول سکتا ہے کہ ہاں تم امیر ہے اور تم پیسے بناتے ہو, ہاں لیکن وہ پیسے ہم لوگ بنائے تو اس کے ساتھ ہم لوگ سوشل سروس کر سکتے ہیں. ہمارا 3,000 آدمی فار ایگزامپل آوا فیملی کا 3,000 آدمی ساتھ میں کام کرتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے فیملیز ہے تو 15,000 آدمی تو ڈائریکٹلی کنٹریبیوشن ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از دس دیٹ پھر اس کے علاوہ وہ پیسے لے کے پھر یو کین ڈو تھنگز نا. آپ چیریٹی کر سکتے ہو, آپ نان کیش چیریٹی بھی کر سکتے ہو, لیکن جب ان لوگ کے پاس ابھی وہ بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے, انٹرپرینر مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو پہلے تھا, ٹاٹاز کی طرح انڈیا میں, گودریج یہاں کاوزی اینڈ بھنڈارا اواری کی طرح. بھارت میں بھی جو بڑے ٹائکون ہیں وہ پارسی ہیں, جس طرح آپ نے ٹاٹا کا نام لیا, اور بڑے یہاں سے 10 گنا 20 گنا بڑے ہیں یہاں سے. وہاں یہاں ہم لوگ کروڑ میں بات کریں تو وہاں تو اربوں میں بات کرتے ہیں. یعنی کہ بھارت کو بھی, اس کی بھی انڈسٹری کو, اس کے بھی بزنس کو بڑھانے میں بھارت میں پارسیوں کا بڑا کردار ہے. ٹاٹا واز دا فرسٹ فیملی جس کو براٹ انڈسٹریلائزیشن ٹو انڈیا. انہوں نے انڈسٹریلائزیشن شروع کیا انڈیا میں. آج یہ سب جو چل رہی ہے ان کا ٹرینز, یہ وہ اسٹیل, یہ سب انہوں نے شروع کیا. اور یہ ہے کہ سو دا پرابلم از دیٹ ابھی ہمارا جو ینگسٹرز کراچی, پاکستان اور انڈیا میں ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں, ہم لوگ پروفیشنلز بنے, ہم لوگ انٹرپرینرز نہیں بنے, ہم لوگ بزنس نہیں شروع کیا ہے. بزنس شروع کرے رسک بہت ہے, لیکن ہم اور پھر اس کے ساتھ آپ یو کین گیو بیک ان اے ڈفرینٹ وے. کوئی نیا ہوٹل کا پلان ہے آپ کا کسی شہر میں جہاں آپ کی خواہش ہو کہ یار یہاں ہمیں کچھ بنانا ہے, وہ نہیں ہو سکی؟ اور ابھی کتنے ایکسپریس اور اواری ہوٹل تو کراچی میں, لاہور میں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ابھی ہمارا کراچی میں ایک بن رہا ہے ڈیفینس میں, اواری ایکسپریس, اور وہ اواری ایکسپریس یا اواری بوٹیک بنے گا, اور وہ 3 سال اور لگیں گے, بن رہا ہے ابھی. تو دس ول بی دا فرسٹ ہوٹل ایکچولی ان کراچی سنس مان لیں کتنے سالوں کے بعد. اور اب ہمارا ہوٹل یہ ہے کہ ہمارا 20 لگژری اور اواری ٹاورز ہے 2 کراچی میں, اواری لوہو ہوٹل اینڈ اواری ایکسپریس گلبرگ لوہو میں 2 ہیں, ملتان میں اواری ایکسپریس ہوٹل اینڈ اواری بوٹیک ہوٹل ہے 2, پھر فیصل آباد میں 1 ہے, اسلام آباد میں 1 ہے اواری ایکسپریس, گجران والا میں اواری بوٹیک ہے, گلگت اینڈ اسکردو دونوں میں اواری ایکسپریس ہے. نیکسٹ ایئر بھربن شروع ہوگا, اواری بھربن شروع ہوگا. اور ہمارا 3-4 اور جگہ ہم کو جانا ہے. ایک ہم کو سیالکوٹ کرنے چاہتے ہیں, حیدرآباد اور سکھر, یہ 3 ہم لوگ اس میں جائیں گے, لیکن آہستہ آہستہ. اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ پارسی برادری نے اپنی محنت, خدمت اور دیانت داری سے کراچی کی تاریخ میں ایسا مقام بنایا جسے فراموش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. دن شاہ صاحب, آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ جو آپ نے باتیں شیئر کی. اس سے ہمیں آپ کی برادری کو قریب سے جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا.